بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذوق مطالعہ کے معزز قارئین اور ناظرین، بڑے عرصے بعد آج پھر موقع ملا ہے کہ آپ سے یوں ہم کلام ہوں۔ ابھی صبح کا وقت ہے، بارش شروع ہوئی تھی پھر رک گئی اور ہم دونوں باپ بیٹا سیر کے لیے نکل آئے، لیکن اب بارش پھر شروع ہو گئی ہے اور اس ایک درخت کے نیچے ہم کچھ دیر کے لیے بیٹھ گئے ہیں اور یہاں ہی بیٹھے بیٹھے اور تھوڑا چل پھر کے آپ سے گفتگو کرنی ہے۔ اور آج کا موضوع ہے پاکستان میں تعلیمی ماحول اور تعلیمی رجحان میں محسوس کیا جانے والا واضح فرق، اس پر آج بات کرنی ہے۔ ابھی 20 اگست کو بہت سے بورڈ نے نویں کلاس کا رزلٹ اناؤنس کیا ہے، جو کہ بہت مایوس کن ہے۔ تقریباً 53% بچے پاس ہو سکے ہیں، اور اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ کتنی بڑی تعداد 9 کے بچوں کی ایسی ہے جو پاس نہیں ہو سکے۔ تو یہ الارمنگ سچویشن ہے، اس پہ اسکولوں والے بھی بولے ہیں، پرائیویٹ اسکول بھی اپنے اس رزلٹ پر حیران اور پریشان ہوئے ہیں کہ یہ کیا ہوا ہے۔ اور سرکاری اسکولوں میں بھی تنقید اور تبصروں کی آوازیں اٹھی ہیں۔ خود وزیر تعلیم رانا سکندر صاحب وہ بھی میدان میں آئے ہیں اور انہوں نے بھی تنقید کے نشتر نہیں کہوں گا، تنقید کے پھول نشاور کیے ہیں، اور اس سلسلے میں مختلف اہل علم نے اپنے اپنے تجزیے بھی پیش کیے ہیں کہ یہ رزلٹ ایسا کیوں آیا ہے۔ ظاہر بات ہے اس کے اسباب، اس کے عوامل، اس کی وجوہات تلاش کرنی چاہیے کہ تقریباً آدھے سے زیادہ بچے فیل ہو گئے ہیں۔ تو اس سلسلے میں پھر صاحب بصیرت اور صاحب علم لوگ قلم لے کے بیٹھے ہیں اور انہوں نے اپنے اپنے تبصرے بھی نقل کیے ہیں اور نوٹ کیے ہیں کہ کیا وجہ ہو سکتی ہے اتنی بڑی تعداد میں جو بچے فیل ہوئے ہیں، تو اس کی وجوہات کیا ہے۔ تو کچھ وجوہات وہ ہیں جو عام طور پہ بیان کی جاتی ہیں، مثلا بچہ توجہ نہیں کر رہا جی، والدین پابندی سے اسکول میں نہیں بھیجتے، اور غربت ہے، لوگ بچے پڑھانا ہی نہیں چاہتے، وہ ادھر ادھر بھیج دیتے ہیں کام کے سلسلے میں۔ یہ دو مختلف عبادات ہیں، یہ مسلمانوں کی عبادت گاہیں ہیں، ایک مسلمانوں کی، اس کا کلوز اپ میں آپ کو دکھا رہا ہوں اس دوران، اور اس کے ساتھ ہی یہاں
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ذوق مطالعہ کا ولاگ ہم کر رہے تھے، لیکن بارش نے متاثر کیا۔ بارش اب بھی جاری ہے، ہم واپس آ گئے۔ تو آج کے ذوق مطالعہ میں ہم یہ عرض کر رہے تھے کہ 9 کلاس کا جو ابھی رزلٹ آیا ہے ملک بھر میں، وہ بہت مایوس کن ہے۔ سارے لوگ ہی مایوس ہوئے ہیں کہ اتنا گندا رزلٹ پہلے کبھی نہیں آیا۔ تو اس کی وجوہات کی تلاش میں لوگ لگے ہوئے ہیں۔ پچھلے حصے میں نے بتایا کہ کچھ لوگوں نے اس سلسلے میں ٹیچرز کو ذمہ دار قرار دیا، اور کچھ نے والدین کو، اور کچھ اور وجوہات بھی سامنے آئی ہیں، اور وہ نئے زمانے کی رجحانات سے پیدا ہونے والی وجوہات ہیں۔ اس میں ایک وجہ یہ بھی بتائی گئی ہے کہ نوکریوں کا نہ ہونا یہ بھی ایک سبب بنا ہے کہ بچے پڑھ نہیں رہے، کہ جب نوکری ملنی نہیں تو پڑھنے کا کیا فائدہ۔ لیکن جو نئی وجہ سامنے آئی ہے، میرے دل میں بھی آئی، ذہن میں آئی، اور پھر چونکہ تبصرے شروع ہیں تو کچھ لوگوں کی تحریریں بھی میں نے پڑھی، ان میں بھی اس وجہ کا ذکر موجود ہے، اور وہ وجہ ہے سوشل میڈیا۔ سوشل میڈیا پہ جب بچے دیکھتے ہیں کہ مختصر سے عرصے میں کوئی ولاگر مشہور ہوتا ہے اور تھوڑے ہی دنوں بعد وہ ایک پرانی سی بیٹھک سے اٹھ کر، یا اجڑے ہوئے ڈیرے سے اٹھ کر، یا کسی دور دراز ویران گاؤں سے اٹھ کر سوشل میڈیا سٹار بنتا ہے، اور تھوڑی دیر بعد اس کے پاس پیسے کی ریل پیل ہو جاتی ہے، ڈالے آ جاتے ہیں، اور پھر ولاگر ایک دوسرے کو مدعو کرتے ہیں، دعوتیں دیتے ہیں، اور 1 ملین 2 ملین کی گیمیں شروع ہو جاتی ہیں۔ تو اہل علم نے اس کو بھی ناکامی کی ایک بڑی وجہ سمجھا ہے کہ بچوں میں یہ رجحان پایا جا رہا ہے کہ پڑھنے کا فائدہ کیا ہے، پڑھ کے ہم کریں گے کیا۔ وہ دیکھو فلاں ویران گاؤں سے اٹھا ہے اور سٹار بن گیا ہے، اور 1 ملین 2 ملین کے چکروں میں آ کے وہ ڈالوں پہ چڑھا ہوا ہے، اور بڑے بڑے ہوٹلوں میں اس کی 1 ملین کی تقریبات ہو رہی ہیں، اور لوگ واہ واہ کر رہے ہیں آگے پیچھے، اور بہت کچھ اس نے حاصل کر لیا۔ کوئی اجڑے ہوئے ڈیرے سے اٹھا اور اس نے 1 ملین حاصل کر کے 2 ملین کا ٹارگٹ عبور کر کے، تو وہ ساری منزلیں راتوں رات طے کر لیں جو اتنی لمبی پڑھائی کے بعد بھی حاصل نہیں ہوتی۔ تو یہ سوشل میڈیا کا جو ٹرینڈ ہے، رجحان ہے، اور اس کے ذریعے جو کمائی جانے والی دولت ہے، اور ریل پیل ہے، اور رونق ہے، یہ بھی ایک بہت بڑا سبب بن رہی ہے بچوں کی ناکامی کا، اور تعلیم سے دوری کا، تعلیم سے دل اچاٹ ہو گئے ہیں۔ حالانکہ یہ تو بچے ہیں نا، ان کو پتہ نہیں ابھی، یہ سب کچھ عارضی ہے اور بالکل معمولی ہے۔ بڑے بڑے سٹار ابھی انہی دنوں ابھرے، شور و غل ہوا، پھر مقدمات میں پھنسے اور جھگڑوں میں الجھے، اور پھر اتنے منظر سے ہٹے کہ ان کا سمجھو ستارہ ہی غروب ہو گیا۔ تو کیا فائدہ؟ بہرحال ایک رجحان یہ موجود ہے، اس نے متاثر کیا ہے زمانے کو،
لوگوں کو، بچوں کو اور تعلیم سے دوری کا ایک بہت بڑا سبب بنا ہے۔ اس سلسلے میں اہل علم اور اسی طرح عہدوں پہ فائز لوگ اپنا کردار ادا کریں، اور اساتذہ اپنی نئی نسل کو جو معماران قوم بھی ہیں اپنی قوم کی معماری کریں اور ان کو اصل حقیقت اور صورتحال سے واضح کریں کہ یہ سب کچھ عارضی ہے اور وقتی ہے، اور اس سلسلے میں جو اصل اور معیاری اور دور اندیشی والے کام ہیں وہ تعلیم ہی ہے۔ تعلیم کے بغیر معاشرے ناکام ہو جاتے ہیں اور قوم کا مستقبل تاریک ہو جاتا ہے۔ بارش پھر شروع ہو گئی، آج کا یہ ولاگ تو رینی ولاگ ہی بن گیا ہے کہ بارش کے لائیو بارش میں یہ کام چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم بحیثیت قوم ایسے اقدامات کریں کہ جن کے ذریعے قومیں اوپر آتی ہیں، عروج کو جاتی ہیں اور ترقی پاتی ہیں۔ یہ عارضی اور وقتی کام کسی کام کے نہیں، ان کا کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔